بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ رکوع کے بعد جب آپ سیدھا کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد سجدے میں آپ جاتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سجدے میں جاتے ہوئے آپ جو ہے پہلے ہاتھ زمین پر لگائیں، جس طرح یہ تصویر آپ سامنے دیکھ رہے ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے گھٹنے زمین پر لگائے جائیں۔ اس میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ موقف جو ہے وہ میں اپنے سے بیان تو نہیں کر رہا، واقعی لکھا ہوا ہے، تو اس کو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ ہے جی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ، اور ان کی مشہور و معروف کتاب ہے نماز کے احکام۔ وہ میں نے کی ہے ڈاؤن لوڈ، اور یہ میرے پاس ہے ڈاؤن لوڈڈ ورژن نماز کے احکام۔ اس میں جی ہیڈنگ ہے 55 نمبر صفحے پہ سجدے کی سنتیں۔ اس میں انہوں نے کچھ سنتیں لکھی ہیں کہ سجدے سے اٹھنے کے لیے اللہ اکبر کہنا، ٹھیک ہے، اور اس طرح ساری جو سنتیں لکھی ہیں، اس میں جو سنت ایک لکھی ہے کہ سجدے میں جائیں تو زمین پر پہلے گھٹنے، پھر ہاتھ، پھر ناک، اور پھر پیشانی رکھنے۔ یہ دیکھ لیں، کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ سجدے میں جائیں تو پہلے زمین پر گھٹنے، اور یہ میں نے کنفرم بھی کیا ہے دعوت اسلامی کے کچھ بھائیوں سے، تو وہ اسی طرح کرتے ہیں، اور زیادہ تر یہ ایسے کیا جاتا ہے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ حدیث اس بارے میں کیا کہتی ہیں۔ اس میں دو حدیث ہیں، دونوں کی دلائل ہیں جو دونوں احادیث پر ہی جو ہیں وہ انحصار کرتے ہیں۔ تو ہم چیک کرتے ہیں کہ دونوں حدیث کیا ہیں، ان کا سٹیٹس کیا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں۔ یہ حدیث ہے جی مسند احمد میں، اور اس حدیث کا نمبر ہے 1718۔ 1718 پر بھی ملے گی، اور کئی جو پرنٹنگ ہے نا اس میں آپ کو 1716 نمبر پر ملے گی۔ یہ جو میں نے ویب سائٹ کھولی ہے اس میں 1716 نمبر پر ہے، اور کئی جگہ آپ کو 1718 نمبر پر بھی مل سکتی ہے۔ اور اس میں دیکھیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی سجدہ کرے تو وہ اونٹ کے بیٹھنے کی طرح نہ بیٹھے، بلکہ پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھے اور پھر گھٹنوں کو۔ آپ کو پتہ ہے جو اونٹ بیٹھتا ہے تو وہ پچھلی ٹانگیں پہلے نیچے رکھتا ہے، تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح کے طریقے کو اونٹ سے تشبیہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ اونٹ کی طرح نہ بیٹھے، پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھے پھر گھٹنوں کو۔ یہ کلیئر کٹ صحیح حدیث ہے۔ یہ آپ اس کا ریفرنس دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں جو ٹائٹل لکھا ہے صحیح ہے، کہ اس حدیث کی سند بھی صحیح ہے، سارا کچھ اس میں صحیح ہے۔ اور یہ کلیئر ہو گیا، حکمی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرما دیا کہ جب کوئی سجدہ کرے تو اونٹ کی طرح نہ بیٹھے بلکہ اپنے ہاتھوں کو رکھے اور پھر گھٹنوں کو۔ اس کے مخالف جو حدیث آپ کو پیش کی جاتی ہے وہ ترمذی میں 268 نمبر پر ہے، 268 نمبر پر، 268۔ اس میں ہے کہ وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، جب آپ سجدہ کرتے تو اپنے دونوں گھٹنے اپنے دونوں ہاتھوں سے پہلے رکھتے، اور جب اٹھتے تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے دونوں گھٹنوں سے پہلے اٹھاتے۔ یہ حدیث پیش کی جاتی ہے۔ آپ اگر کسی کو بتائیں گے تو وہ جواب میں بھی آپ کو یہی حدیث پیش کرے گا، لیکن امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن غریب ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کسی کو نہیں جانتے جس نے اس شریک سے اس طرح روایت کیا ہو۔ یہ انہوں نے وضاحت بھی کر دی، اور ساتھ جو اس حدیث کا جتنے بھی محققین ہیں اس نے ریفرنس ضعیف لکھا ہے، جیسے پچھلی کا صحیح تھا، ضعیف۔ اور اس کے سٹیٹس آف ریفرنس جو ہے یہ ابن ماجہ میں بھی ضعیف ہے، یہ سنن ابن ماجہ میں بھی ضعیف ہے، 185 نمبر پر بھی، 882 نمبر پر بھی ضعیف ہے۔ ابو داؤد میں 181 اور 838 نمبر پر بھی یہ جو ہے ضعیف ہے۔ اس کے بعد یہ ساری کتابوں میں بھی ضعیف ہے، حدیث ضعیف ہے۔ لیکن اب آپ پہ ہے، میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ نے اس ضعیف حدیث پر عمل کرنا ہے یا اس صحیح حدیث پر عمل کرنا ہے۔ یہ بھی کوئی اتنی اختلاف والی بات نہیں ہے، آپ جس بھی طریقے سے کریں آپ کی نماز ہو جاتی ہے، کسی سے جھگڑا کرنے والی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ سب کو آپ اپنا بھائی سمجھ کر سب کے طریقے کو صحیح سمجھا کریں، کسی کو غلط نگاہ سے نہ دیکھا کریں کہ یار یہ صحیح نہیں پڑھا، میں صحیح پڑھا ہوں۔ ہر بندہ جو ہوتا ہے وہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کا اپنے سے جس نے طریقہ اڈاپٹ کیا ہوتا ہے، اپنی طرف سے اس نے صحیح اڈاپٹ کیا ہوتا ہے۔ لیکن سنت بتانا تو ہمارا کام ہے جتنا ہم پھیلا سکیں، لیکن کسی کو زبردستی منوانا ہمارا کام نہیں ہے۔ شکریہ۔